قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی چوتھا پارہ میں سورہ نساء میں سبق چل رہا ہے، اور آج کا سبق یہاں سے ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ وَإِن نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خواہ ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار ہوگا، یعنی نون کو جلد پڑھنا ہے۔ خفتم خواہ کو پر پڑھنا ہے۔ تم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اس میم کو جلد پڑھنا ہے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ اللہ لا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو قسطو یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے، اور قاف میں قلقلہ بھی ہوگا۔ سیتو تو کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فل یتاما، دیکھیے تا اور ما دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فانکحو نون میں یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ہو یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، توبہ میں بھی الف مدہ ہے۔ لکم یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد میم ہے، تو یہ اخفائے، تو یہ ادغام شفوی ہوگا، اسے غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ من النساء یہاں پر نون کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، نون میں مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اور نساء میں جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مثنا نا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ثلاثہ لام میں کھڑا زبر ہے، وربا میں را کو پر پڑھیں گے، اور با میں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر جیم ہے، علامت وقف کریں گے تو عین کا زبر سکون سے بدل جائے گا، اور اس سکون عارضی سے پہلے با ہے، کھڑا زبر ہے جو حروف مدہ کی طرح ہے، تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس کو اس طریقے سے پھر سے پڑھیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ فَإِن یہاں پر نون میں اظہار ہو رہا ہے، خفتم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اللہ میں الف مدہ ہے، تعدلو لو میں واو مدہ ہے، فواحدتن واو میں الف مدہ ہے، حدتن تن میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، او یہاں پر واو لین ہے، اسے جلد پڑھیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، ملکت ایمانکم، ایمانکم ای یا یہاں پر یا لین ہے، اسے جلد پڑھیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ذَلِكَ ذال کو باریک پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ادنا دال میں قلقلہ ہوگا، اور نا میں جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ میں الف مدہ ہے، تعولو یہاں پر او اور لو دونوں میں واو مدہ ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ وَآتُوا حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور تا کو نون سے ملا کر یہاں پر پڑھیں گے۔ یہ واو، یہ دونوں الف اور لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ نون مشدد ہے تو اسے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ صدقہ صاد کو پر پڑھنا ہے، اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے یہاں پر، اور قاف کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر۔ ہنہ نون مشدد غنہ ہوگا۔ نحلہ یہاں پر دیکھیے گولتا ہے، گولتا پر وقف کرتے ہیں تو یہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، تو نحلہ پڑھیں گے۔
وقف کی صورت میں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. فَإِن یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، طِبْنَا با میں قلقلہ ہوگا، تو کو پر پڑھیں گے. لکم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے اور ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے. شیئن یہاں پر یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. اور ام یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے ادغام ناقص ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. منہ کے نون میں اظہار ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. نفسن سن کی تنوین میں اخفا ہو رہا ہے. فَكُلُوهُ یہاں پر لو میں واو مدہ ہے. ہنیئم یہاں پر ہنی میں جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور یہاں پر یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے تو ادغام ناقص ہو رہا ہے، یہاں پر اس کو غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. مریئا را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر جو مد ہے اس مد کو بھی مد متصل کہتے ہیں. اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھا جائے گا. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. ولا میں الف مدہ ہے، تو یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. اور تا کو یہ سین سے ملا کر پڑھیں گے. یہ واو اور یہ دونوں الف اور لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. صفحہ میں جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں. اموالہکم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، واو میں الف مدہ ہے اور تی یہاں پر یا مدہ ہے. جعل اللہ اللہ کو پر پڑھیں گے. لکم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. قیامن قاف کو پر پڑھیں گے، یا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور مؤ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو ہے، ادغام ناقص ہو رہا ہے، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. ورزقوہم را کو پر پڑھیں گے، قو قاف کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے. ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. فیہا فی میں یہاں پر یا لین ہے، یہ یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے. وَقْسُوهُمْ یہاں پر واو مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. وَقُولُوا قو اور لو دونوں میں واو مدہ ہے. لَهُمْ کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. قَوْلًا یہاں پر واو لین ہے اور لم یہاں پر دیکھیے ادغام ناقص ہو رہا ہے لم میں، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. معروفہ را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے. اور فا یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھا جائے گا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.